اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق تیسرا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 264۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ سماعت فرمائیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا، ضائع مت کرو، صدقاتکم، اپنے صدقوں کو، بالمنی، احسان جتلا کر، والاذی، اور ستا کر، کالذی، اس شخص کی طرح جو، ينفق، خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنا مال، رئاء، دکھلاوا، الناسی، لوگ، ولا یؤمنو، اور ایمان نہیں رکھتا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، فمثلہ، پس اس کی مثال، کا مثلی، جیسے مثال، صفوان، چکنا پتھر، علیہ، اس پر، تراب، مٹی، فاصابہ، پھر اس پر برسے، وابل، تیز بارش، فترکہ، تو اسے چھوڑ دے، صلداً، صاف، لا یقدرون، وہ قدرت نہیں رکھتے، علی، پر، شیئن، کوئی چیز، مما، اس میں سے جو، کسبوا، انہوں نے کمایا، واللہ، اور اللہ، لا یہدی، راہ نہیں دکھاتا، القوم الکافرین، کافروں کی قوم کو۔ اس آیت مبارکہ کے باری باری ایک ایک جملے پر ہم غور کرتے ہیں اور اس کی تفسیر کو بیان کرتے ہیں۔ اس سے پچھلی آیات کے اندر اگرچہ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ مضمون بیان فرما دیا۔ آیت نمبر 261 میں، 262 میں، 263 میں یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہو گئی کہ راہ خدا میں جب خرچ کرو تو نہ احسان جتلاؤ اور نہ کسی کو تکلیف پہنچاؤ۔ اسی کی اللہ رب العالمین آگے پھر ایک مثال بیان فرماتا ہے۔ اسی مضمون کو مزید آسان بنانے کے لیے، اس بات کی حقیقت انسانوں کے ذہنوں اور دلوں کے اندر اتارنے کے لیے اللہ پاک ایک مثال دیتا ہے۔ پہلے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقوں کو ضائع نہ کرو، بالمنی والاذی، احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس آدمی کی طرح جو، اب یہاں سے مثال شروع ہو گئی، کالذی، اس شخص کی طرح جو، ينفق مالہ، اپنا مال خرچ کرتا ہے، رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور یوم آخرت پر وہ ایمان بھی نہیں رکھتا، نہ اس کا اللہ پر ایمان ہے، نہ اس کا یوم آخرت پر ایمان ہے۔ مومن تو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ جو مثال دی جا رہی ہے یہ کسی کافر اور کسی منافق کی مثال دی جا رہی ہے۔ فمثلہ، پس اس کی مثال، کا مثلی، جیسے مثال ہے، صفوان، پتھر، چکنی چٹان، علیہ تراب، اس کے اوپر مٹی ہو، ایک ایسا پتھر، ایک ایسی چٹان کہ جس کے اوپر مٹی ہو، فاصابہ وابل فترکہ صلدا، پھر برسے اس پر زور کی بارش، فاصابہ، اس پر برسے، وابل، تیز بارش، فترکہ صلدا، تو اسے وہ بنا دے، اسے وہ چھوڑ دے، بالکل چٹیل صاف پتھر۔ یعنی پہلے پتھر کے اوپر مٹی تھی، زور کی بارش آئی، اس زور کی بارش نے اس پتھر کو چھوڑ دیا۔ کس حالت میں چھوڑا؟ ایک چٹیل پتھر کی طرح، بالکل صاف شفاف پتھر بنا دیا اسے۔ آپ اس مثال کو آسان ترین الفاظ میں یوں سمجھیے کہ کوئی کسان فصل کاشت کرتا ہے، اور فصل کاشت جب اس نے کی تو اس نے یہ سمجھا، یہ محسوس کیا کہ یہاں مٹی ہے، مٹی جان کر وہاں اس نے کوئی فصل لگا دی، کوئی گھر بنا لیا، کوئی عمارت کھڑی کر دی اس مٹی کے اوپر۔ پہاڑی علاقوں کے اندر اگر آپ میں سے کسی نے سفر کیا ہو تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ یہ مثال سمجھ جاتے ہیں کہ پہاڑی علاقوں کے اندر لوگ
غلطی سے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ مٹی ہے۔ چٹانوں کے اوپر بسا اوقات بارشوں کی وجہ سے کچھ نہ کچھ مٹی کی تہ جم جاتی ہے، وہ حقیقت میں مٹی نہیں ہوتی، حقیقت میں وہ چٹان ہی ہوتی ہے۔ نیچے چٹان ہوتی ہے، پتھر ہوتا ہے، اور اوپر کچھ مٹی کی تہ سی جم جاتی ہے۔ تو کسان بسا اوقات یا کوئی عمارت بنانے والا وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ زمین ہے، یہ مٹی ہے، لیکن جب زور کی بارش ہوتی ہے، تیز بارش ہوتی ہے، تو تیز بارش کی وجہ سے وہ جو مٹی جم گئی تھی، مٹی کی تہ جم گئی تھی چٹان کے اوپر، تو تیز بارش اس چٹان کو صاف کر دیتی ہے، چٹیل بنا دیتی۔ تو جب تیز بارش کے اندر وہ مٹی بہہ جاتی ہے تو اس مٹی کے بہہ جانے کی وجہ سے کیا ہوگا، وہ جو فصل اس نے کاشت کی ہوگی وہ بھی ساتھ ہی بہہ جائے گی، مٹی بھی بہہ جائے گی، فصل بھی بہہ جائے گی۔ اور اگر اس نے اس چٹان کے اوپر جس کے اوپر مٹی کی تہ جم چکی تھی، غلطی سے اگر اس نے اس چٹان کے اوپر کوئی اپنا گھر بنا لیا ہوگا، کوئی عمارت تعمیر کر دی ہوگی، تو وہ عمارت بھی ساتھ ہی چلی جائے گی۔ اب وہ جو فصل کاشت کرنے والا ہے یا مکان تعمیر کرنے والا ہے، جب وہ اس منظر کو دیکھے گا تو کف افسوس ملنے کے سوا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، سوائے ندامت کے اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگے گا، نہ فصل بچی نہ مکان بچا۔ اب آپ سمجھ چکے ہوں گے اس مثال کو کہ ایک شخص دیتا ہے اللہ کی راہ میں صدقہ دے کر اس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ اجر میرا محفوظ ہو گیا ہے، قیامت کے دن مجھے اس کا اجر مل جائے گا، مجھے اس کا انعام مل جائے گا، وہ سمجھ یہ بیٹھا ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جب اس نے دل کے اندر ریاکاری کا خیال پیدا کیا، اس کے دل میں دکھلاوا آ گیا، نمود و نمائش آ گئی، یا احسان جتلانا آ گیا، یا جسے اس نے صدقہ دیا ہے اسے اس نے تکلیف پہنچا دی ہے، کیونکہ احسان جتلانا بھی تکلیف پہنچانا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جس آدمی پر احسان جتلایا جا رہا ہے اس کی عزت نفس مجروح کی جا رہی ہے، تو اس کے عزت نفس مجروح کر کے اسے وہ نقصان پہنچا رہا ہے، اسے وہ ٹھیس پہنچا رہا ہے، اس کا وہ دل توڑ رہا ہے۔ تو اس نے دل توڑ کر اسے نقصان پہنچا کر اس نے جو راہ خدا میں صدقہ دیا، یہ صدقہ کیا ہو گیا؟ ضائع ہو گیا۔ اب وہ سمجھتا یہ ہے کہ یہ میں نے کوئی نیک کام کیا ہے، لیکن اس نے یہ نیک کام کیا ہی نہیں ہے۔ اب ہم اس کی مزید گہرائی میں جاتے ہیں۔ بسا اوقات ایک آدمی راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، تو راہ خدا میں خرچ کر کے اگر اذیت پہنچائی، اگر اس نے احسان جتلا دیا، اگر اس نے ریاکاری کر دی، تو ایسے شخص نے 3 جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ اس کا پہلا جرم یہ تھا کہ اس نے صدقہ دے کر اس نے جو ریاکاری کا ارتکاب کیا، اس ریاکاری کی وجہ سے وہ شرک اصغر میں مبتلا ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو دکھلاوے کے لیے دینا، ریاکاری کے لیے کوئی نیکی کرنا، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے شرک اصغر ہے، کیونکہ وہ جسے دکھلا رہا ہے نیک کام کر کے، اسے وہ اپنا خدا سمجھ بیٹھا ہے، کیونکہ انسان نیکی تو کرتا ہے اللہ کے لیے، اور وہ نیکی اللہ کے لیے نہیں کر رہا بلکہ وہ نیکی دکھلانے کے لیے کر رہا ہے۔ تو جس کو دکھلانے کے لیے کر رہا ہے گویا کہ وہ اسے اپنا معبود خیال کر رہا ہے، کیونکہ عبادت اور نیکی سوائے اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں کی جا سکتی۔ تو اس نے ایک تو یہ جرم کیا کہ اس نے شرک کا ارتکاب کر دیا۔ دوسرا اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے راہ خدا میں دیا ہی نہیں، حالانکہ اس نے دیا ہے لیکن دیا ہی نہیں، کیونکہ اس کا عمل ضائع ہو گیا، تو راہ خدا میں اس نے خرچ ہی نہیں کیا۔ اب اس کے تیسرے جرم کو سمجھیے گا۔ اس نے تیسرا جرم یہ کیا ہے کہ جب اس نے راہ خدا میں خرچ کیا اور ساتھ احسان جتلا دیا، ریاکاری کر دی، اسے تکلیف پہنچا دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا قیامت کے دن پر ایمان ہی نہیں ہے، وہ اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتا، روز جزا پر بھی ایمان نہیں رکھتا۔ وہ کیسے؟ کہ اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے نا، دلوں کی نیتیں جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس نے اللہ کا ہی انکار کر دیا احسان جتلا کر۔ اگر اس کا اللہ پر ایمان ہوتا تو احسان نہ جتلاتا، کیونکہ جس شخص کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے وہ کسی پر احسان جتلانا پسند ہی نہیں کرتا۔ اللہ کو ماننے والا بھلا کیسے کسی پر احسان جتلا سکتا ہے؟ اس کا یقین تو یہ ہے کہ مجھے دینے والا اللہ ہے، تو اگر میں نے کسی کو کچھ دے دیا ہے تو میرا اپنا تو تھا ہی نہیں، یہ تو اللہ کا دیا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے اس نے اللہ کی دین کا انکار کیا، اللہ کا انکار کر دیا۔
وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرے ذاتی پیسے ہیں تبھی تو احسان جتلا رہا ہے۔ اگر اس کا ایمان ہوتا کہ دینے والا اللہ ہے تو وہ احسان کیسے جتلاتا؟ وہ تو یہ سمجھتا کہ میرے اوپر جو کچھ بھی نوازشات ہیں، کرم نوازیاں ہیں، میرے پاس جتنا مال ہے، جتنی دولت ہے، اور جن ہاتھوں کے ساتھ میں یہ دولت دے رہا ہوں، دولت بھی اسی کی ہے، ہاتھ بھی اسی کے ہیں، طاقت بھی اسی کی ہے، قدرت بھی اسی کی ہے۔ تو یہ بڑی گہری بات ہے کہ وہ گویا کہ اللہ پر ہی ایمان نہیں رکھتا، پھر وہ قیامت کے دن پر بھی ایمان نہیں رکھتا۔ اگر اس کا قیامت کے دن پر بھی ایمان ہوتا تو وہ اپنے اندر یہ خیال پیدا نہ ہونے دیتا کہ میں کسی پر احسان جتلا رہا ہوں یا میں کوئی ریاکاری کر رہا ہوں۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جو کچھ ان لوگوں نے کمایا ہے، قیامت کا جب دن آئے گا یہ ریاکار لوگ، یہ احسان جتلانے والے، یہ تکلیفیں پہنچانے والے لوگ یہ کچھ بھی حاصل نہ کر سکیں گے۔ جو کچھ خرچ کیا ہوگا سارا ضائع جائے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافر قوم کو، جنہوں نے کفر کو اپنی مرضی سے اختیار کیا ہوتا ہے اور کفر کے اوپر ہٹ دھرمی کی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین ایسی قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ ایک ہے راہ خدا میں خرچ نہ کرنا، اور ایک ہے راہ خدا میں خرچ کر کے اس کے اوپر احسان جتلا دینا، ریاکاری کر دینا۔ اس جرم سے بھی بڑا جرم ہے، یعنی ایک جرم ہے رائے خدا میں نہ دینا، اور ایک جرم ہے رائے خدا میں دے کر اس کے اوپر احسان جتلا دینا۔ یہ اس جرم سے بھی بڑا جرم ہے، رائے خدا میں نہ دینے سے بھی بڑا جرم ہے رائے خدا میں دینا اور دے کر احسان جتلا دینا، یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ آپ اس جرم کی مکمل تفصیل کو سمجھ چکے ہوں گے، کیونکہ اس ایک جرم کے اندر آگے کئی جرائم چھپے ہوئے ہیں، لہٰذا ڈرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے، اور راہ خدا میں خرچ کرنا چاہیے، اور راہ خدا میں خرچ کر کے نہ تو احسان جتلانا چاہیے، نہ ہی تکلیف پہنچانی چاہیے، اور نہ ہی دل کے اندر ریاکاری کا خیال لانا چاہیے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 265 کے اندر اللہ رب العالمین نے 265 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، پہلے لفظی ترجمہ اور اس کے بعد با محاورہ ترجمہ اور تفسیر۔ وَمَثَلُ، اور مثال، الَّذِينَ، ان لوگوں کی جو يُنفِقُونَ خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے اموال، ابتغاء حاصل کرنے کے لیے، مرضات اللہ اللہ کی خوشنودیاں، وتثبیتاً اور پختہ کرنے کے لیے، من انفسہم اپنے دلوں کو، کمثلی جیسے مثال ہے، جنتن ایک باغ کی، بربوتن جو اونچی جگہ پر ہے، اصابہا اس کے اوپر برسے، وابل تیز بارش، اس کے اوپر تیز بارش برسے، فآتت زور کا مین لایا ہو، اکولہا اس کا پھل، ضعفین دو گنا، فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا پھر اگر نہ بھی برسے، وابل تیز بارش نہ بھی برسے، فَطَلْ تو شبنم ہی کافی ہو جائے، واللہ اور اللہ، بما تعملون تم جو کچھ کرتے ہو، بصیر سب دیکھ رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے مثال دی ہے مومن کی، مخلص مومن کی۔ یہ منافق اور کافر کی مثال نہیں ہے، کسی مومن کی، کسی ریاکار مومن کی مثال نہیں ہے، بلکہ یہ مثال ہے اس شخص کی کہ جو مخلص بھی ہے اور سچا اور پکا مومن بھی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ کی خوشنودیاں حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ اور اس لیے تاکہ پختہ ہو جائیں ان کے دل، ایمان کے اوپر ان کے دل جم جائیں، اللہ کے اوپر ان کے دل مضبوط ہو جائیں، یوم آخرت کے اوپر ان کے دل مضبوط ہو جائیں، ان کے اندر قربانی کا، ایثار کا جذبہ پختہ ہو جائے، کا ماسالی جیسے مثال ہے، جنتن ایک باغ کی، بربوتن جو اونچی جگہ پر ہے، اصابہا اس کے اوپر برسے، وابل بڑی تیز بارش، فآتت تو لے آئے وہ تیز بارش لے آئے، اکولہا اس کا پھل، ضعفین دو گنا، بارش برسی ہے اس کے اوپر، باغ کے اوپر، اور باغ بڑی اونچی جگہ پر ہے۔ اگر باغ اونچی جگہ پر ہو، ربوہ کہتے ہیں اونچی جگہ کو، اونچی زمین کو، اگر اونچی زمین پر باغ ہو تو وہ باغ ویسے ہی پھلدار ہوتا ہے، زیادہ پھل دیتا ہے، تو اس کے اوپر
بارش برس گئی ہے اور بارش بھی بڑی زور کی برسی ہے، تو زور کی بارش کیا کرے گی؟ اس کا پھل 2 گنا کر دے گی۔ اللہ رب العالمین نے یہ بڑی خوبصورت عمدہ مثال بیان فرمائی انسانوں کو اپنی بات بالکل آسان کر کے سمجھانے کے لیے، اور آگے اللہ پاک نے پھر حد کر دی، فرمایا فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اگر اس باغ کے اوپر تیز بارش نہ بھی برسے فَتْأَلْ، تو اس کے اوپر صرف شبنم کے قطرے ہی کافی ہیں، وہ شبنم کے قطرے ہی اس کے پھل کو 2 گنا کر دیں گے۔ جب کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور خلوص نیت کے ساتھ خرچ کرتا ہے، احسان نہیں جتلاتا، اذیت نہیں پہنچاتا، تو پھر یہ ایسا باغ ہے کہ جس باغ کو بارش تھوڑی برسے تب بھی، بارش زیادہ برسے تب بھی اس کا پھل 2 گنا ہی ہو جاتا ہے۔ اس نیکی کا، اس صدقہ و خیرات کا اللہ کے ہاں بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے، ایسے ہی اجر ہے جیسے اس باغ کے اوپر 2 گنا پھل آ جائے۔ اسی طرح اگر کوئی صدقہ و خیرات خلوص نیت کے ساتھ کرتا ہے تو اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہی رہتا ہے، اس کا اجر ضائع نہیں ہوتا، اس نے وہ عمل کیا اور عمل کو محفوظ بنا دیا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور تم جو جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظر میں ہے، تمہارا ہر عمل اللہ کی نظر میں ہے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور مثال دی اسی بات کو مزید واضح کرنے کے لیے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 266 آیا ودو احدکم، کیا یودو پسند کرتا ہے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، ان کہ تکون ہو لہو اس کا، جنتن ایک باغ، من نخیل و اعناب، نخیل کھجوروں کا، و اعناب اور انگوروں کا، اگر کسی کا باغ ہو انگوروں کا اور کھجوروں کا، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے بہتی ہو نہریں، تجری بہتی ہوں، من تحتها اس کے نیچے، الانہار نہریں، ندیاں، اس باغ کے اندر ندیاں بہتی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، لہو اس کے لیے، فیہا اس میں، من کل الثمرات ہر قسم کے اور پھل بھی موجود ہوں، صرف کھجوروں اور انگوروں کی ہی بیلیں نہ ہوں بلکہ وہاں پر اور بھی طرح طرح کے مختلف انواع کے، مختلف قسموں کے پھل ہوں، درخت ہوں، بیلیں ہوں، وسیع و عریض باغ ہو، اور اس باغ کے اندر ہر طرف سبزہ لہلہا رہا ہو، ہریالی ہو، پھل ہوں، اور ساتھ ساتھ درختوں کی قطاروں کے ساتھ ساتھ ندیاں بھی بہہ رہی ہوں۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، وَأَصَابَهُ اور اسے آ لیا ہو، الکبارو بڑھاپے نے، یعنی وہ جو باغ کا مالک ہے اس باغ کے مالک کے اوپر بڑھاپا آ جائے، جب بڑھاپا آ جائے، وَلَهُ اور اس کے لیے، ذُرِّيَّةٌ اولاد ہو، ضعفاء کمزور، یعنی اس کی اولاد ہو، اس کی اولاد کی عمریں بڑی تھوڑی ہوں، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہوں، فَأَصَابَهَا تو آ پہنچے اس باغ پر، اعصار ایک بگولا، فیہ اس میں، نار آگ ہو، آگ کا بگولا آ جائے، فاحترقت تو وہ سارا باغ جل بھن جائے، کذالک اسی طرح، یبین بیان فرماتا ہے کھول کھول کر، اللہ اللہ، لکم تمہارے لیے، الآیاتی اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور و فکر کرنے لگو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے جو مثال دی ہے اس کے اندر کمال چاشنی ہے، اثر آفرینی ہے، دل نشینی ہے۔ آپ اس کو سمجھیں، اس مثال کو، کسی شخص کا باغ ہے، باغ ہے کھجوروں کا، انگوروں کا، اس کے اندر ندیاں بہہ رہی ہیں، چشمے ابل رہے ہیں، اور اس باغ کے اندر طرح طرح کے پھل ہیں، کھجور بھی ہے، انگور بھی ہے، اور بھی مختلف الانواع وہاں پھل ہیں۔ وہ باغ جس شخص کا ہے اس کے اوپر بڑھاپا آ چکا ہے اور اس کے بچے بھی ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اب اس بڑھاپے کے اندر وہ باغ اس کا سہارا بنے گا، اسی سے اس کا روزگار جڑا ہوا ہے، اسی سے اس کی کمائی آ رہی ہے، آمدنی آ رہی ہے۔ بچے تو ابھی چھوٹے ہیں، بچے تو ابھی کما نہیں سکتے،
اور وہ خود بوڑھا ہے، اب کچھ کر نہیں سکتا۔ جوانی کے اندر وہ اس نے باغ لگایا اور اب وہ باغ ہرا بھرا ہو گیا، اس کے اندر پھل آ گئے اور اس کا جو باغ ہے وہ بہت زیادہ اسے ارننگ دینا شروع ہو گیا، اور اب بڑھاپے کے اندر تو وہ کچھ کر نہیں سکتا، تو وہ باغ ہی اس کا سہارا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو بھی پال رہا ہے، اسی باغ کی آمدنی سے وہ پال رہا ہے۔ وہ خود اپنے آپ کو بھی سٹینڈ اپ رکھے ہوئے ہے، اپنے آپ کو معاشی طور پر مضبوط رکھے ہوئے ہے اس باغ کی کمائی کی وجہ سے۔ اب وہ کچھ کر نہیں سکتا، اب بوڑھا ہو چکا ہے، اس کی ہڈیوں کے اندر گودا بھی ختم ہو چکا ہے، اس کی ہڈیاں جواب دے چکی ہیں، اب وہ ہاتھ پاؤں نہیں چلا سکتا، بڑھاپا آ چکا ہے۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، اچانک ایک آگ کا بگولا آئے اور وہ بگولا اس کے پورے باغ کو جلا کے رکھ دے، بھسم کر کے رکھ دے، اسے کوئلہ بنا دے، راکھ بنا دے، وہاں ایک درخت کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں اس بوڑھے کے اوپر جو مصیبت آن پہنچے گی، اس مصیبت کا ہم میں سے کیا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ اس کی ندامت کا، اس کی شرمندگی کا۔ جوانی اس نے ساری کھپا دی وہ باغ لگانے میں، باغ ہرا بھرا ہو گیا، پھل دینا شروع کر دیا، بچے اس کے ابھی چھوٹے ہیں، بچے اس کے کما نہیں سکتے، خود وہ بوڑھا ہو چکا ہے، دوبارہ اب وہ باغ لگا نہیں سکتا۔ اب یہ اللہ پاک کیوں مثال دے رہا ہے؟ یہ مثال دے رہا ہے اس شخص کی کہ جس نے زندگی کے اندر بڑے نیک اعمال کیے، صدقہ و خیرات کیا، دن قیامت کا آیا تو وہاں وہ آس یہ لگائے بیٹھا تھا مجھے بڑے انعامات سے نوازا جائے گا، جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، عالی شان محلات جنت کے عطا کیے جائیں گے، لیکن اچانک کیا ہوا کہ اس کے وہ اعمال کھوٹے ہو گئے، اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ کیوں ضائع ہو گئے؟ اس کے اندر احسان مندی کا، احسان جتلانے کا بگولا آ گیا، ریاکاری کا بگولا آ گیا، غریبوں، مسکینوں، فقیروں کو تکلیف پہنچانے کا بگولا آ گیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ وہ صرف بگولا نہیں ہے بلکہ اس کے اندر آگ بھی ہے۔ وہ آگ والا بگولا پیچھے کیا چھوڑے گا؟ ختم کر دے گا، سب کچھ ختم کر دے گا۔ قیامت کے دن ایسے شخص کو سوائے ہاتھ ملنے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ وہ ندامت کے آنسو بہائے گا مگر بے سود، اب وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ قیامت کے دن تو انسان دوبارہ نیک اعمال نہیں کر سکے گا نا۔ قیامت کے دن اگر کوئی شخص یہ چاہے گا بھی کہ مجھے ایک مہلت اور دے دی جائے تو اسے وہ مہلت نہیں دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہوں تاکہ تمہیں عقل آ جائے، تمہیں شعور آ جائے اور تم اپنی اس زندگی سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہاں ان آیت مبارکہ کا پیغام لب لباب اور نچوڑ سمجھ لیں۔ نچوڑ آج کی ساری گفتگو کا یہ ہے کہ ایک ہے نیک عمل کرنا اور ایک ہے نیک عمل کو محفوظ کرنا۔ شیطان بڑا دھوکے باز ہے، بہت بڑا چالاک ہے۔ وہ اول تو کسی انسان کو نیک عمل کرنے نہیں دیتا، اور اگر کوئی نیک عمل کر بھی لے، شیطان کے حملوں کا جواب دے کر اگر کوئی نیک عمل کر بھی لے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شیطان کا اگلا حملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ریاکاری دل میں ڈال دیتا ہے، تو یہ ریاکاری پھر انسان کے عمل کو ضائع کر دیتی۔ تو عمل کرنا یہ بھی ایک بڑا مشکل کام ہے، اور اس عمل کو محفوظ بنانا تاکہ وہ قیامت کے دن ہمیں کام آ سکے، اس کا ہمیں اجر، انعام اور صلہ اور ثواب مل سکے، یہ بھی ایک بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ پاک اسی کی طرف ہماری توجہ دلا رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 267 کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کا فیضان عطا فرمائے، قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے نور کو اور ضیاء کو چار دانگے عالم میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وفی امان اللہ۔